فقیر کو دھتکارا تو خود فقیر بن گیا۔ ایک غریب مسکین شخص کسی مالدار کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے۔ مالدار نے کچھ دینے کے بجائے اس کو ڈانٹا اور ذلیل کیا اور غلام کو کہہ کر اس کو دھکے مار کے نکلوا دیا۔ فقیر کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے جذبات میں آ کر ایک آہ سرد دل پر درد بھر کر کہا، تمہارے غصہ کرنے کی وجہ شاید یہ ہے کہ تمہیں بھیک مانگنے کی ذلت کا احساس نہیں۔ اس سے مالدار اور بگڑا اور بہرحال اس کو نکلوا دیا۔ خدا کا کرنا یوں ہوا کہ وہ مغرور مالدار کچھ عرصے بعد خود غریب و محتاج ہو گیا اور سارے اس کے رشتہ دار، غلام، دربان سب چھوٹ گئے۔ بیچارہ روڈ پہ آ گیا۔ جس غلام نے فقیر کو اپنے آقا کے حکم سے دھکے دے کر نکالا تھا، اسے ایک نئے مالدار آقا نے خرید لیا۔ یہ آقا بڑا نرم دل، فریاد رس، غریب و فقیروں کی امداد کرنے سے زیادہ اسے کسی چیز میں خوشی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ یہ وجہ تھی کہ ہر وقت اس کے دروازے پر مانگنے والوں کو ہجوم لگا رہتا۔ ایک رات کسی فقیر نے اس کے دروازے پر صدا لگائی۔ غلام نے فقیر کی مدد کرنے کی نیت سے جیسے ہی دروازہ کھولا، اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ سامنے موجود فقیر کوئی اور نہیں، اس کا پرانا مغرور آقا تھا۔ اپنے پرانے آقا کی حالت دیکھ کر غلام رو پڑا۔ اس کی امداد کرنے کے بعد جب یہ اپنے موجودہ آقا کے پاس آیا، آقا نے روتا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ یہ سن کر غلام نے اپنے پرانے آقا کا سارا حال بیان کر دیا۔ ساری کہانی سننے کے بعد آقا بولا، میں وہی فقیر ہوں جس نے اس کے پاس سوال کیا تو اس نے دھکے دلوا کر نکلوا دیا تھا، اور آج دیکھو کہ اللہ کی شان کہ کیسی وقت نے کروٹ لی اور قدرت نے مجھے مالدار بنا دیا اور اس کو در در بھیک مانگتا کر دیا، اور آج میرے دروازے پر بھی یہ بھیک مانگنے کے لیے آ گیا۔ بوستان سعدی باب دوم در احسان صفحہ 80 پر بیان کردہ یہ حکایت اپنے اندر بے شمار عبرت کے مدنی پھول لیے ہوئے کہ واقعی کبھی کسی غریب کو حقارت سے دھتکارنا نہیں چاہیے، کبھی اپنے مال پر، اپنی طاقت پر، اپنے فن پر، اپنی ذہانت پر پھولنا نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو گیا تو سب کچھ چلا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔